मुशर्रफ को मैंने सिर्फ اتنا کیا کہ میں نے اس کو کہا کہ جی سب سے پہلا کام ہمیں گلف کا دورہ کرنا ہے۔ کراؤن پرنس کے ساتھ میٹنگ کسی پیلس میں نہیں ہوئی، ریگستان میں ہوئی، خیمے کے اندر مشرف اور کراؤن پرنس کوئی 2-1.5 گھنٹہ اندر رہے۔ اس کے بعد جب نکلے تو دونوں کے ہاتھ میں تلواریں تھیں، دونوں میں ڈانس کرتے ہوئے دونوں نکلے ایسے۔ تو اس طریقے سے ہوا۔ پھر اس کے بعد ٹرکی لے کے گیا میں، وہاں مجھے پتا تھا کہ اس کو دوسرا میسج ملے گا۔ وہاں جو ڈیمرل تھا اس نے کہا کہ جنرل تم نے بڑا غلط کام کیا ہے، جلدی سویلینز کو ریسٹور کرو۔ کلنٹن نے بتا دیا تھا مشرف کو کہ اس کو کچھ نہیں کرنا۔ مشرف صاحب وہ ہوا میں ہیں، ان کے طیارے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی اور ملک لے جائیں، وہ کیا کہانی؟ یہ تو کہانیاں جو ہیں نا وہ تو سب ایسوسیٹڈ کہانیاں ہیں۔ ریئل اسٹوری ان کیا کے ہے؟ ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے کہ مشرف نے کیا کہا، میں تو بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، میں صرف وہ باتیں بتا سکتا ہوں۔ 12 بجے مجھے فون آ جاتا ہے GHQ سے کہ سر آپ صبح 7 بجے آ جائیے GHQ اینڈ یو ول بی دی فرسٹ فیڈرل سیکرٹری جو ہم بلا رہے ہیں۔ تو وہ جنرل صاحب وہ بھی میرا دوست تھا، تو اس نے مجھے اس وقت یہ میسج کنوے کیا اور میں اگلی صبح 7 بجے گیا۔ سرپرائزنگلی آئی واز ناٹ دا فرسٹ ون، مجھ سے پہلے 2 آدمی پہلے پہنچے ہوئے تھے۔ تو 7 بجے میں پہنچا ہوں تو وہاں امریکن ایمبیسڈر الملی لودھی بوتھ ور پریزنٹ تھے۔ جنرل عزیز صاحب جو بڑا کہتے کہ وی ریکویسٹ یو، اور میں نے کہا جی کہ ہاں یہ کہا کہ آپ صرف 3 مہینے ہمارے ساتھ گزاریں۔ میں نے 3 مہینے کا جب کہا 90 ڈیز تو میرے ذہن میں فوراً آیا کہ شاید یہ کوئی الیکشن کرانا چاہیں گے۔ تو میں نے کہا ہاں اگر اس شرط پہ کہ 3 مہینے کے بعد آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کے ساتھ کام کر دوں گا، ورنہ میں نے کہہ دیا۔ پہلا تھاٹ آپ کے ذہن میں یہی آیا، اسٹرائک کیا کہ آپ یہ الیکشن کی طرف جائیں گے؟ ہاں یہ تھا۔ تو اس کے بعد پھر یہ 13 اکتوبر کی بات ہے، اور پھر مشرف کے بعد تو 1-2 دن کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ضیاء الدین بٹ کی جگہ نواز شریف کی چوائس کوئی اور ہوتے تو یہ نہ ہوتا اور مشرف کو سیک کرنے میں کامیاب ہو جاتے، یا یہ ہونی تھی اسی طرح ہی لکھا ہوا تھا؟ یہ ضیاء الدین بٹ کی وجہ سے نہیں ہے، میں تو اس کا اب اسی وجہ سے تو میں نام نہیں لینا چاہتا سارے، تو میں نے نام لے دیا ضیاء الدین بٹ کا کہ پھر آپ کے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، نہ ضیاء الدین بٹ کو نواز شریف نے مجھے پوچھ کر لگایا تھا، سمجھ گیا، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ مشرف کی مرضی کے خلاف ہے۔ یہ کہتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں ادھر شہباز شریف صاحب ساتھ والے روم میں تھے تو ان تک کو نہیں پتا تھا کہ مشرف سیک ہونے جا رہے ہیں؟ بس وہی تو ہے، یہ درست بات ہے، اسی طرح یہی چیزیں ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا، میں جو کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے کہا نا کہ اگر مجھے پتا ہوتا میں روک دیتا اس کو، اور وہ کبھی اس کو نہ کرتا، وہ بچ جاتا۔ لیکن آپ سے بھی آگے تو ان کے اپنے بھائی ہیں حقیقی، ان کو ہی نہیں پتا تھا جو اس وقت ملک کے پرائم منسٹر ہیں۔ تو بہرحال پھر مشرف کو میں نے صرف اتنا کیا کہ میں نے اس کو کہا کہ جی سب سے پہلا کام ہمیں گلف کا دورہ کرنا ہے۔ اب یہ میری سوچ سمجھ لیجئے، میں نے کہا کہ ہمیں وہ دورہ آپ کی ایکسیپٹیبلٹی کروانی ہے۔ میں نے پہلے سب سے سعودی عرب جانا ہے، امارات جانا ہے، کویت جانا ہے، قطر جانا ہے، بحرین جانا ہے، یہ گلف کا میں نے کہا۔ تو اس وقت اور یہ کہا کہ ہم چھوٹا جہاز لیں گے، کوئی بڑا وفد نہیں ہوگا، تو صرف مشرف، اس کا ملٹری سیکرٹری یعنی ندیم تاج ہوتا تھا، اور باقی ایک DC ڈپٹی چیف آف پروٹوکول اور مائی سیلف، جسٹ 4 of us پہنچے۔ کراؤن پرنس کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ اب ان دنوں میں نواز شریف جیل میں ہیں؟ نہیں، نواز شریف جیل میں ہیں۔ ہاں وہ جیل میں ابھی تھا، میں مشرف کے ساتھ تھا۔ میں بتا رہا ہوں نا، میں اب یہ وہ چھوٹی موٹی باتیں کیا ہو رہی ہیں پیچھے، نواز شریف کیا ہو مجھے نہیں پتا تھا۔ ملک کا پرائم منسٹر جیل میں ہے جی، جو بھی ہے وہ تو تھا، لیکن میں بتا رہا ہوں نا، وہ سیف الرحمان کی بیوی مجھے بار بار فون کرتی تھی اس وزٹ کے دوران ہی، تو میں اس کو کہتا تھا مجھے تنگ نہ کرو، کیونکہ میں ان کو چھڑانے کی کوشش کے لیے تو لے کے آیا ہوں اس کو، تو اس کو میں نے بتا دیا۔ مطلب نہیں سمجھ آئی بات مجھے۔ وہ جب آپ کو کانٹیکٹ کرتی تھی تو آپ کہتے تھے کہ میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میں اس کو نہیں کہہ سکتا تھا، آپ کے دل میں تھا، میرے دل میں تھی کہ تم مجھے تنگ نہ کرو۔ اگر میں نے کہا ہاں میں نہیں، مجھے مت کرو۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ آپ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں تو آپ کی کاوش رنگ نہیں لائے گی۔ یہ اور کہاں آپ کی کاوش رنگ لائی؟ یہ کسی کے ساتھ آپ شیئر نہیں کر سکتے۔ اب تو میں باتیں کر رہا ہوں، میں سمجھ گیا، تو میں وہ چیز آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اب تو مجھ سے وہ کر رہے ہیں باتیں، تو میں کہتا تھا تو چھوڑو مجھ سے بات نہ کرو۔ وہ دے مس انڈرسٹوڈ، وہ بڑے ناراض تھے مجھ سے۔ بعد میں پھر ان کو پتہ چل گیا کہ میرے، تو آپ نے کہاں جمہوری لوگوں کو یا نواز شریف صاحب کو یا سیف الرحمان صاحب
کو, نہیں میں نے باقی لوگوں کو کوئی ایسا رول پلے کیا ہو یا کوئی ڈسکشن میں کبھی آیا ہو؟ میں تو جب بن گیا حصہ بن گیا میں ملٹری گورنمنٹ کا تو پھر تو میں سوال ہی نہیں پیدا تھا، میں جمہوریت کی راگ الاپ تھا. میں نے سنا ہے مشرف صاحب چونکہ جو بھی جن لوگوں نے ان کے ساتھ سرو کیا وہ بتاتے ہیں بڑے کھلے ڈلے تھے اور وہ بڑی گپ لگا جاتے تھے. تو گپ شپ میں کبھی کوئی ذکر نکل آیا ہو نواز شریف صاحب کا یا کوئی؟ وہ باتیں کرنے والی بھی نہیں ہیں جو اگر گپیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں اہمیت کی حامل نہیں، تاریخ میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے. مقصد میرا کہنے کا ہے اس کو سم اپ کہ سعودی عرب کے ساتھ کراؤن پرنس کے ساتھ میٹنگ کسی پیلس میں نہیں ہوئی، ریگستان میں ہوئی. وہ گیا ہوا تھا ریگستان میں، وہاں ہمیں لے کے گئے وہاں اور سب کو باہر بٹھا دیا گیا. خیمے کے اندر مشرف اور کراؤن پرنس کوئی 1.5 گھنٹہ اندر رہے. اس کے بعد جب نکلے تو دونوں کے ہاتھ میں تلواریں تھیں، دونوں میں ڈانس کرتے ہوئے دونوں نکلے ایسے 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 ایسے. بس وہ سب سے تالیاں بجائی کیونکہ مطلب تھا کہ کامیابی ہو گئی کہ مشرف جس مشن پہ آیا تھا وہ کامیاب ہو گیا. کیا بات ہوئی ہوگی ایز اے سفارتکار؟ سوچیے آپ تو ویل ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. مشرف کو ٹاکنگ پوائنٹس دیے تھے کیونکہ یہ اس قسم کی میٹنگ تھی جس میں کوئی اور بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. اگر آج مشرف کو تو ابھی 48 گھنٹے نہیں ہوئے تھے اقتدار میں آئے ہوئے، وہ سب چیز خود مینج کر رہا. آپ آج اگر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کریں تو اندازاً کیا بات اندر ہوئی بات ہوگی؟ تو وہ ہوئی، سعودی نے کہا ہوگا کہ یہ بھائی تو آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، وی ول سپورٹ یو، مگر اے جڑے جنہوں نے تو لایا ہے انہوں کو ٹھیک کرنا ہے. بس یہ میسج تھا ان کی طرف سے اور یہ مشرف کو اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا. اور اس میں کلنٹن صاحب کا بھی رول تھا؟ وہ تو کلنٹن کا رول تو یار بعد میں آتا ہے. اچھا اس میں رول بعد میں آتا ہے. یہ سعودی عرب کا تو میں نے بتایا نا، وہ جو اسی کہا رات جاتا کوئی ہے کہ میسج ڈائریکٹلی ہم نے بتا دیا تھا. جو میرا میسج سعودی نے دیا تھا وہ اس وقت یہ پہلی میٹنگ کراؤن پرنس کے ساتھ، پہلی میٹنگ. وہاں سے ہم پھر امارات گئے، وہاں پہ اسی طرح شیخ زاید نے بھی یہی میسج دیا. پھر قطر گئے، وہاں بھی یہی میسج ملا. تو مقصد نہیں تو آپ گولف فلم میں لے کے جانے کی آپ کی یہ میرا کوشش کہ یہ بچ جائیں؟ نہیں دیکھیں میں یا مشرف کی ایکسیپٹیبلٹی، مشرف کی ایکسیپٹیبلٹی فرسٹ اور نہیں وہ سیکنڈلی وہ تو مجھے اٹ واز میں تو آئی ٹوک اٹ فار گرانٹیڈ کیونکہ اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کو سپورٹ. مجھے پتا تھا کہ سپورٹ دیں گے آن دس کہ جی تم ان کو مار دو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں یہ ہوتا. اور جب کہ اس کے تعلقات سب کے ساتھ اچھے تھے، کراؤن پرنس اور سعودی فیملی کے ساتھ تو بڑے کلوز تعلقات تھے. وزٹ کے بعد مشرف کی پوزیشن کنسالیڈیشن ہو گئی جو میرا مشن تھا. اور دوسرا میرا مشن تھا کہ جو آؤٹ گوئنگ لیڈرز ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اس پہ بھی میں کامیاب ہو گیا. وہ میرا ایک یعنی آؤٹ آف ڈیوٹی جو فرض تھا وہ تھا کیونکہ ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہوا تھا اور میں ملک کے مفاد میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی خون خرابہ ہو. بس یہ تو اپروچ ہر بیوروکریٹ کی ہوتی ہے کہ ہر چیز پرامن طریقے سے ہو. تو اس طریقے سے ہوا. پھر اس کے بعد ٹرکی لے کے گیا میں اس کو. وہاں مجھے پتا تھا کہ اس کو دوسرا میسج ملے گا اور وہ ملا. میں بتا دوں وہاں جو ڈیمرل تھا اس نے کہا کہ جنرل تم نے بڑا غلط کام کیا ہے، جلدی سویلینز کو ریسٹور کرو. تو وہ بھی میسج ملے. اس طرح کے میسج جب ملتے تھے تو یہ انڈر ڈسکشن پھر آتے تھے آپ لوگوں کے ساتھ؟ اب یہ تو باتیں چھوڑ دیجیے، ہم ڈسکشن نہیں، یہ تو میسج ہم تو میں تھا نا اس پارٹ آف دا میٹنگ تھا اس وقت. تو وہ ایگزیکٹلی کوٹ اینڈ کوٹ کیا بات یہی کہا یہ میں جو ہے. اور کتنی دیر کی ملاقات تھی ڈیمرل کے ساتھ؟ تو کوئی 1 گھنٹے 1 گھنٹے کی تھی. اور مشرف خاموشی سے سنتے رہے سارا؟ بس وہ اپنی ایکسپلین کرتا ہے یار، اپنی باتیں بتاتا ہے. اس نے ان کو بتایا کہ یہ جو غلط کام کر رہے تھے انہوں نے یہ کیا وہ کیا، ساری کہانی اس نے ڈالی. تو اس نے بعد میں کہا کہ وہ تو ٹرکش تو نا ٹرکی کا تو تجربہ جو ہے وہ جرنیلوں کا تو ذاتی تجربے کی بنا پر اس نے بات کی. ڈیل ہو گئی میاں برادران، یہ باہر چلے جاتے ہیں. یہ ڈیل اس کی میچورٹی اور یہ کنوے کیسے ہوتی ہے، نہیں وہ تو انیشیٹ کیسے ہوتی ہے؟ کلنٹن نے انٹروین کیا تھا. کلنٹن نے بھی بتا دیا تھا مشرف کو کہ اس کو کچھ نہیں کرنا، یعنی پھانسی کا سلسلہ نہیں کرنا. پھر وہ اس میں وہ لیبنیز شبنیز بھی آ گئے تھے. تو اس طرح کر کے یہ پھر اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل پریشر نہ آتا تو مشرف بڑے ڈیموکریٹ تھے، ڈفرینٹ طرح کے جرنل تھے. ان کے ہوتے ہوئے آپ سوچ سکتے تھے کہ وہ کسی کو ایگزیکیوٹ کرنے جاتے یا سوچا بھی جا سکتا تھا اس طرح؟ نہیں، اس میں نے سوچا تو کبھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ آئی کوڈ ناٹ ٹیک اینی چانس. تو میں تو ہر چیز وہ کوشش کرتا تھا وداؤٹ سیئنگ کہ میں یہ کر رہا ہوں.
میرا کام تو یہی ہوتا ہے نا کہ میں اپنے لیے کوشش میں جو سمجھتا ہوں کہ ملک ریاست کے لیے میں تو کام کرتا تھا